السلام علیکم، آن نیوز کے ساتھ میں ہوں مہو یاسین۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبروں پر۔ کراچی سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی کے علاقے سہراب گوڑ ٹاؤن میں نامعلوم چوروں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں سہراب گوڑ پولیس کے لیے چیلنج بنتی جا رہی ہیں۔ شہر میں آئے روز موٹر سائیکل، گھروں میں چوری، لوٹ مار، موبائل سنیچنگ سمیت دیگر وارداتیں عام ہو گئی ہیں۔ گزشتہ رات نور خان گوڑ کے علاقے سہراب گوڑ تھانے کے حدود سے نامعلوم مسلح افراد نے توقیر کمیونیکیشن دکان پر ڈکیتی کی کوشش مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے دکاندار اور کسٹمر محفوظ رہے۔ اس موقع پر علاقہ مکینہ توفیق احمد کھاوڑ، توقیر، غلام عباس جتوئی، کامران، حاجی بزدار، رحمت اللہ مغزی، طفیل اور دیگر بڑھتے ہوئے وارداتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر کے قریب موبائل شاپ پر بیٹھے تھے کہ اچانک موٹر سائیکل سواروں نے موبائل چھینا، مزاحمت کی تو سیدھا فائر مارے۔ اللہ پاک نے ہمیں محفوظ رکھا ہے اور گولیاں سیدھی گیٹ کو جا لگیں۔ علاقے میں چوری، لوٹ مار کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہری کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ دوسری جانب سماجی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑی ہے اور انہوں نے بالا حکام سے نوٹس لے کر سکھر کے شہریوں کو تحفظ فراہمی سمیت چوروں کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاندلے والے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جہاں چنار شوگر مل کی جانب سے گنے کے کاشتکاروں کا استحصال جاری ہے، گنے کے کاشتکاروں کو سابق کرشنگ سیزن کی تاحال ادائیگیاں نہ ہو سکی ہیں۔ تاندلیا والا میں چنار شوگر مل سابقہ کرشنگ سیزن کی گنے کی ادائیگی تاحال نہ کر سکی۔ گنے کے کاشتکار گنے کی ادائیگیوں کے لیے خوار ہو گئے۔ کاشتکار محمد اکرم کا کہنا ہے کہ گزشتہ سیزن کی CPR 52780، 52417، 52980 اور دیگر شامل ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا کو بھی متعدد بار چنار شوگر مل کی ادائیگیاں نہ ہونے پر شکایت درج کروا چکے ہیں۔ ہمارے پاس تو آخر امید اسسٹنٹ کمشنر کی تھی، وہاں بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ گنے کے چھوٹے کاشتکار ہیں، فصل کے بعد ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ سے مطالبہ ہے کہ چنار شوگر مل سے گزشتہ سیزن کی گنے کی رقم کی ادائیگیاں کرائی جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں منکیرہ سے۔ ہمارے نمائندے مصور حیات جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق پولیس موبائل خدمت مرکز منکیرہ عوام الناس کو سہولیات فراہم کرنے میں بری طرح ناکام۔ منکیرہ میں تقریباً 6 ماہ قبل پولیس موبائل خدمت مرکز کا افتتاح تو کر دیا گیا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک سہولیات میسر نہیں ہو سکی۔ پولیس خدمت مرکز منکیرہ میں FIR کی کاپی اور پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے علاوہ کوئی بھی سہولیت میسر نہیں ہو سکی۔ لرنرز ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید، گاڑیوں کی رجسٹریشن، بین الاقوامی لائسنس، جرنل پولیس ویریفیکیشن، دستاویزات کی گمشدگی، خواتین پر تشدد رپورٹ جیسی سہولیات کے لیے منکیرہ کے شہریوں کو مجبوراً 50 کلومیٹر دور بھگ کر جانا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے DPO بھکر سے فوری نوٹس لینے اور پولیس خدمت مرکز منکیرہ میں تمام تر سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات بروئے کار لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ منکیرہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر رضوان اشرف سندھو تجاوزات خلاف ان ایکشن DOMC عمر ریاض اور MC عملہ کے ہمراہ مین جنگ بھکر روڈ پر تجاوزات کی زد میں آنے والا سامان قبضے میں لے لیا۔ اہلیان منکیرہ کا تجاوزات خلاف آپریشن پر ڈاکٹر رضوان اشرف سندھو کو زبردست خراج تحسین۔ بھکر سے آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین بڑنی کی رپورٹ کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 2 روزہ رنگا رنگ فیملی ایکسپو آج سے شروع ہو گیا ہے، جس کا باقاعدہ طور پر افتتاح ڈپٹی کمشنر عمران حسین رانجھا، MP عامر عنایت خان شہانی اور DPO کیپٹن محمد اجمل نے کیا۔ اس موقع پر شہر کی نمایاں سماجی شخصیات سمیت صدر انجمن تاجران رانا محمد اشرف خان، چیئرمین CPLC شیخ محمد ایوب، میڈیا نمائندگان، سرکاری افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ بھکر فیملی ایکسپو یونٹ میں سرکاری محکمہ جات، ایجوکیشن، ریونیو ڈپارٹمنٹ، سول ڈیفنس، سوشل میڈیا، ویلفیئر، صنعت زار، پاپولیشن، زراعت، لائف سٹاک ریسکیو 1122 اور فوڈ اتھارٹی کی جانب سے مختلف پکوان کے سٹالز لگائے گئے تھے، جبکہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون کے عطیات جمع کرانے کے حوالے سے بھی خصوصی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں اور مختلف اسٹوڈنٹس کی جانب سے خون کے عطیات پیش کیے گئے۔ بھکر فیملی ایکسپو کے باقاعدہ افتتاح کے بعد MPA عامر عنایت خان شہانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھکر شہریوں میں فیملی ایکسپو کا انعقاد تازہ ہوا کا جھونکا ہے، جس سے شہریوں کو بہترین تفریحی مواقع میسر آئے ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف محکمہ جات کی جانب سے خوبصورت سٹالز بھی قابل دید ہیں۔ بونگا حیات سے آپ کو بتاتے چلیں، پریس کلب بونگا حیات کا اجلاس، اہم امور پر تبادلہ خیال، نئے سال کا لائحہ عمل بنایا گیا۔ پریس کلب میں شمولیت کرنے والے ممبران کو خوش آمدید۔ رانا محمد یحییٰ فاروق کی زیر صدارت اجلاس میں پوری ٹیم کی طرف سے پریس کلب میں شمولیت کرنے والوں کو خوش آمدید کہا گیا۔ پریس کلب بونگا حیات پاکپتن کا اجلاس رانا محمد یحییٰ فاروقی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں رانا محمود یحییٰ فاروق کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں پریس کلب کے اہم امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا
اور نئے سال 2023 کے بارے میں حکمت عملی تیار کی گئی۔ اس موقع پر تمام عہدیداران و ممبران نے خیالات کا اظہار کیا۔ اجلاس میں چیئرمین سیٹ ظفر اقبال، سینئر نائب صدر نئی مانڈل، نائب صدر راؤ رمضان، اعجاز ملک، محمد یار ڈکور، جنرل سیکرٹری راؤ مبارک علی، سیکرٹری فائنانس ایوب صابر مانڈل، سیکرٹری انفارمیشن ظہیر احمد تارڑ، ایڈیشنل سیکرٹری مدد علی، ڈپٹی سیکرٹری فائنانس رمضان بھٹی، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات راؤ سرفراز، ممبران پریس کلب عمر ابراہیم عامر، فریدی راؤ عبدالحمید، زاہد فرید تارڑ نے پریس کلب بونگا حیات میں شمولیت کرنے والے ممبران حکیم عبدالحفیظ ندیم، سکھیرہ حکیم محمد یوسف، سعیدی ملک واجد کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا اور نئے شامل ہونے والے ممبران نے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ خبر شامل کرتے ہیں اجرا شاہ مقیم سے ہمارے تحصیل رپورٹر حاجی محمد یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق اسپائر کالج انتظامیہ نے خواتین لیکچرار کا استحصال کرنا معمول بنا لیا۔ عملہ کئی ماہ تک تنخواہیں ہڑپ کر گیا۔ خاتون لیکچرار نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وزیر تعلیم سے نوٹس لینے کا مطالبہ اسپائر کالج انتظامیہ نے پرکشش مراد کا جھانسا دے کر اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون کو بطور لیکچر بھرتی کیا، مگر بعد ازاں تنخواہیں دینے پر لیت ولال سے کام لینے لگے، جس کا پتہ چلنے میں دیگر سٹاف میں بددلی اور طلبہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور انہیں اپنا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا ہے۔ اپنے بقایا جات کے حصول کے لیے جب ایک خاتون لیکچرار نے پرنسپل ساجد محمود ملک سے رابطہ کیا تو وہ متعدد بار وعدہ وعید کرنے کے بعد طیش میں آ گئے اور دھمکیاں دیتے ہوئے ان کا حق دینے سے انکار کر دیا، جس پر کالج انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے لیگل نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ متاثرین اسپائر کالج نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم سے اسپائر کالج کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مہر صاحب کو آگاہ کرتے چلے رائس ملز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نیاز علی، نانک رام، اربیلا محسر، عبد المجید محسر، منصور نوناری، امتیاز بڑوڑو، ممتاز جانوری اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیپکو ملز رائس ملز ایسوسی ایشن کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائس ملز پر تیل کی مد میں ہمیں ہر ماہ غیر ضروری ٹیکس، جنرل ٹیکس، انکم فیول، محصول ٹیکس ادا کرنے پر کے باوجود مخصوص لوڈ پر بند فیکٹریوں کو اضافی بل بھیج رہے ہیں۔ بلوں پر ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ ہمارے علاقے سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود رائس ملوں کو بھاری بھیجے گئے ہیں جو کہ بند اور تباہ ہیں۔ ہمارے علاقے کے تاجروں نے شکایت کی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو احتجاجاً بل ادا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ بل بھیجنے بند کیے جائیں اور تباہ ہونے رائس ملز پر ٹیکس عائد کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بند پڑے کارخانے پر سیپکو عملدار نظر ثانی کر کے تاجروں کی جائز مسائل حل کیے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی سے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس لیا میں انٹرنیشنل کھلاڑی ہاکی رشید احمد کی زیر نگرانی 10 روزہ کوچنگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں کھلاڑیوں نے شمولیت کی۔ اس حوالے سے تقسیم انعامات اور سرٹیفکیٹ کا سلسلہ جاری رہا۔ مزید احوال سے اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف لیا ریحان روحانی۔ جی ریحان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ سپورٹ کمپلیکس کے اندر ہاکی کھیل کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پہ باقاعدہ طور پہ 10 روزہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا اور آج جو ہے جو یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے والے جو پلیئرز ہیں اور یہاں پہ جو طالبات موجود تھیں ان میں جو ہے جہاں پہ ڈپٹی کمشنر لیا کی جانب سے ان میں سرٹیفکیٹ یہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہاں پہ ٹی ایس او مرینا رفیق صاحبہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میم بتائیے گا جو ہے ہاکی کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ جو ایکٹیویٹی اس کا انعقاد کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی ڈپٹی کمشنر صاحب کا، جنہوں نے بڑی اچھی اناؤنسمنٹ کی ہے ان بچیوں کے لیے اسپیشلی، کیونکہ 4 سال سے ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو ہم یہاں پہ پریکٹس بھی کرا رہے ہیں اور یہ بچے کھیلنے بھی آتے ہیں، تو ایز سچ ان کے لیے کوئی ہم زیادہ مطلب خاطر خواہ کوئی بھی ایسا انتظام نہیں کر سکے۔ کوشش کی ہے ہم نے، لیکن ہم اپنے سورسز کے اندر رہتے ہوئے جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا۔ لیکن آج ڈپٹی کمشنر صاحب نے جیسے کہ ان کے لیے پک اینڈ ڈراپ کا بڑا ایک ایشو تھا، جیسے رورل ایریاز سے بچے آتے ہیں تو اتنا پے نہیں کر سکتے ان کے پیرنٹس، تو ان کے لیے جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ کی انشاءاللہ فیسیلٹی ان کو دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آسٹرو ٹرف کا انہوں نے جو ہے وہ ہم سے جو وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ جلدی جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا، تو اس پر ان کے لیے کھیلنے کے بڑے اچھے ان کو مواقع ملیں گے اور بڑا ہی یہ فیسیلٹی جو ہے ان کے لیے اچھی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے آج جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ پرجوش مجھے اس لیے نظر آ رہے ہیں، تو یہ بڑی ہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، تو تھینک یو سو مچ۔
جی یہاں پہ جو ہے دیگر جو پلیئرز ہیں انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور پارٹیسپیٹ کرنے والی جو طالبات تھیں ان کے اندر جو ہے یہاں پہ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کی گئی ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے جہاں جو ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی اس میں جو ہے کافی حد تک اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہیں وہ کارگر ثابت ہوں گی اور دوسری جانب جو یہاں پہ موجود طالبات ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی ابھر کر سامنے آئیں گی اور ساتھ میں ہمارے جو گراؤنڈ ہیں وہ بھی جو ہے آباد ہوں گے. جی خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے. ہمارے KPK کے بیورو چیف شاہد زمان کے مطابق تارا پارک حیات آباد میں متحدہ فاٹا گرینڈ جرگہ کا انعقاد کیا گیا. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ہم اس وقت موجود ہے حیات آباد تاتارا پارک میں اور یہاں پر جتنے بھی پاٹا علاقہ ہے قبائلی علاقے ہیں اس کے بہت بڑا گرینڈ جرگہ ہوا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ پاٹا گرینڈ جرگے کے چیئرمین ملک صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں. میرا نام ملک خان مرجان ہے, نارتھ وزیرستان سے بلانگ کرتا ہوں اور پورے فاٹا قبائلی علاقہ جات بشمول 6 فارس کے آج جرگہ ہوا اور اس جرگے میں 100 رکنی شورا کا انتخاب ہوا اور ابھی شورا کمیٹی کے ممبرز آپس میں وہ کرا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک لسٹ بنا رہے ہیں جو گورنر KP کو بھیج دیا جائے گا. انشاءاللہ 2 دن کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ گورنر کے ساتھ ہمارا جرگہ ہو جائے اتوار تک, یا کل ہو جائے یا اگلے دن ہو جائے یا اگلے دن ہو جائے. یہ 3 دنوں میں ہمارا جرگہ ہو جائے, پھر اس کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں وزیر اعظم سے ٹائم مل جائے اور وزیر اعظم کے ساتھ قبائلی علاقے کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ انضمام بل جبر ہوا ہے اور اس انضمام کی وجہ سے پورا پاکستان بھی متاثر ہوا ہے اور فاٹا کے علاقے میرے خیال میں جو ہماری حیثیت تھی وہ حیثیت تہس نہس ہوا اور ساتھ ساتھ ہمارے 8 سینیٹر ختم ہوئے, 6 MPA 6 مہینے ختم ہوئے اور قبائلی علاقے میں 5 سال بعد نہ میڈیکل کالج کی سیٹ ہوگی پھر میرٹ کی بات ہوگی, نہ انجینئرنگ کی سیٹ ہوگی میرٹ کی بات ہوگی, نہ پاکستان کے 4 صوبے میں جتنے بھی یونیورسٹیاں ہیں اس میں ہمارے جو بچے فاٹا سے تعلق رکھتے تھے اس کا کوٹا تھا, وہ کوٹا ختم ہو جائے گا. جس نے یہاں پہ شرکت کی اس لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان لوگوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں فاٹا کے بزرگوں کا, فاٹا کے جوانوں کا کہ انہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. جو ہمارا سوچ یہی تھا کہ اتنے تعداد سے زیادہ نہیں آنا چاہیے. ابھی آگے دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا گورنر سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے. میرا قوی یقین ہے کہ اسلام آباد میں موجودہ کولیشن پارٹنر گورنمنٹ انشاءاللہ قبائلی خطہ کا آواز سنے گا اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان سے ہم سب سے پہلے ملاقات کریں گے. مولانا صاحب کے ساتھ پہلے بھی ہم نے یہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پروگرام ہم نے بنایا تھا, مولانا صاحب نے ہماری قیادت کی اور اس میں پورے پاکستان کے جتنا بھی سیاسی بصیرت تھی وہ اس میں موجود تھے. اس میں MQM کے 5 MNAs اور سینیٹر موجود تھے, پیپل پارٹی کے نمائندے موجود تھے, فرت اللہ بابر بذات خود موجود تھے اور نواز شریف پارٹی کے بہت سے لوگ موجود تھے اور دوسرے کاف لیگ کے لوگ موجود تھے اور ساتھ جماعت مولانا صاحب اور اس کے جماعت کے بہت سے لاتعداد علماء موجود تھے اور NP اور یہ کاف لیگ اور یہ جماعت اسلامی کے لوگ اس میں موجود تھے. ہم نے ساروں سے ریٹرن لیا ہوا ہے. ہماری بدقسمتی تھی کہ درمیان میں دوسری حکومت آ گئی, وہ بھی ختم ہو گئی. آج ان لوگوں کی حکومت ہے جن نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا ہے. ہم اس کے پاس جائیں گے. میرا کبھی یقین ہے کہ قبائلی خطہ کے بزرگوں کی آواز سنی جائے گی اور ہمارے بچوں پر جوانوں کے حق پر جو ڈاکہ ڈالا گیا یہ وہ واپس کیا جائے گا. یہ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ قبائلی خطہ کے MPAs کل دام جو فنڈز قبائل کو دیے گئے وہ 20% کے حساب سے فروخت کر رہے ہیں. نوکریاں لاتعداد نوکریاں کلاس 4 سے لے کر گریڈ 16 تک یہ پیسے پر فروخت کیے گئے ہیں. قبائل کو کچھ بھی نہیں ملا. میرے خیال میں قبائل لٹ گئے ہیں. تو یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ قبائل کو واپس اپنے اس میں بھیج دیا جائے. ہم اصلاحات چاہتے ہیں.
इस्लाहात चाहते हैं, इस्लाहात पर हमारे साथ मशावरत किया जाए। मशावरत के बग़ैर हमें कोई वो मंजूर नहीं है। साथ साथ ये जो पहाड़ों में लोग हैं, हम बार बार चीखते हैं, यही रोना रोते हैं कि आप खुदा के लिए हमारा इलाका तबाही की तरफ जा रहा है, इसके साथ मशावरत किया जाए, मगर वो मशावरत कबायली बुज़ुर्गों के नाम से किया जाए ताकि इस मसले का हल निकल जाए। थैंक यू वेरी मच। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। ट्रैफिक पुलिस के अहलकारान को अवाम ने कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। मुट्ठी गरम या चलान ड्राइवर हजरात के लिए नया असूल वाज़ेह। ट्रैफिक अमला ड्यूटी कम चलान लिमिट मुकम्मल करने में महव। ड्राइवर्स का क्या कहना है, तफसील जानेंगे ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। जी रेहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस लिया का जो लिया के अंदर अमला डिप्यूट किया गया है, उस पे जो है कड़े इल्ज़ामात जो है, जो यहाँ पे क्रशिंग सीजन के दौरान आए हुए जो किसान भाई हैं, जो लिया शुगर मिल के यहाँ पे बाहर मौजूद हैं, जो कि ड्राइवर्स हैं, उनकी जानिब से जो है उन पे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है उसका क्या रवैया है आपके साथ, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हम मुतालबा ये करना चाहते हैं, हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हमारे तमाम कागजात तमाम हद से ठीक है, हमारे से हर बात ठीक होनी चाहिए, लेकिन इनको पैसा ना दें तो ये हमारे 25-25 हज़ार के जुर्माने कर देते हैं। अगर 500 रुपये भी इनको दे दो तो कहते जाओ, ना कागज़ लेते हैं, ना लाइसेंस लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते। मीन्स कि आपका कहना है कि 500 अगर उनकी पॉकेट में जाए तो जो 25,000 है उसका जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान को वो खसारा देने पे जो है वो कभी जो है नहीं कतराते। और दूसरी जानिब अगर आप मतलब उन्हें 500 ना दें तो 25,000 का आपको जो है ना चालान किया जाता है, में बंद कर देते हैं और फिर हमें जमानत करानी पड़ती है। 5-7 दिन होते हैं, फिर तरीके भुगतनी पड़ती है। अच्छा, देखा जाए तो मतलब जो यहाँ पे लाइनें हैं, दीगर जो ट्रालियाँ हैं, उनकी लाइनें यहाँ पे लगी हैं, क्या समझते हैं ये अच्छे असलूबी तरीके से जो है यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, या आए बस गए और चालान किए और चले गए? हमें यहाँ की नज़र ही नहीं आते। जब उनको ज़रूरत होती है चालान पूरे करने के, आते हैं 2-4 चालान किए और चले गए, ना कोई पूछने वाला है। चोर को पकड़ते नहीं है, 7 को उनको पीछे लगे हुए हैं, ये उनका हाल है। डीएसपी महबूब से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हम यही करते हैं, वो अच्छे आदमी है, जहाँ लोगों को रिलीफ फराम करें। रिलीफ नहीं दिया जा रहा, पैसे पे काम किया जा रहा है। जी, यहाँ पे मौजूद जो क्रशिंग सीज़न के दौरान आए हुए जहाँ पे जो काश्तकार हैं, जो ड्राइवर हैं, जो किसान हैं, उनका यही मुतालबा है डीपीओ लिया से जो है वो इस इशू का नोटिस लें। यहाँ पे जो लिया पुलिस ट्रैफिक के जो अहलकारान हैं वो पैसे की जो चमक है उसके पीछे राग़िब होते दिखाई देते हैं, और उन्होंने जो है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम ऐड किया है। तो यहाँ पे डीपीओ लिया को चाहिए होगा कि वो इस इशू की छानबीन करवाए, ताकि ये जहाँ हमारे मुल्क में इंसाफ के जो पैमाने यहाँ पे लबरेज होते दिखाई दे रहे हैं उनको कंट्रोल करने में, और साथ साथ में जो यहाँ पे मौजूद जो किसान हैं, जो दीगर ड्राइवर्स हैं, उनको इंसाफ प्रोवाइड करने में जो है काफ़ी हद तक कारगर साबित होगा। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक असलम के मुताबिक क्रिसमस डे और नए साल की तकरीबात के सिलसिले में किए गए इंतजामात और ज़िला अमन कमेटी के इजलास का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक ने इजलास की सदारत की। एडीसी जनरल मोहम्मद हनीफ, मजहबी स्कॉलर इलामा मुहिब्बुल नबी ताहिर, ज़िला अफसरान समेत मेंबरान अमन कमेटी के इजलास में शिरकत, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक ने इजलास की सदारत की। एडीसी जनरल मोहम्मद हनीफ, मजहबी स्कॉलर इलामा मुहिब्बुल नबी ताहिर, ज़िला अफसरान समेत मेंबरान अमन कमेटी के इजलास में शिरकत की। इजलास में मेंबरान अमन कमेटी की जानिब से गिरजाघरों की इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मसाजिद, गिरजाघरों और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और दीगर ज़िला इंतजामिया की अवलीन जिम्मेदारी है। तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोगों को चाहिए कि वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करें। डीसी अहमद नाइक का मजीद कहना था कि क्रिसमस डे के मौके पर ज़िले भर के गिरजाघरों में सफाई सुथराई की बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। 22-24 दिसंबर तक यंगसनाबाद और सांगला हिल और क्रिसमस बाजार और फेयर प्राइस शॉप कायम की जाएंगी। मार्केट से 5-10 रुपए रियायती नरखों पर दस्तयाब होंगी। तमाम गिरजाघरों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। इजलास के इख्तिताम पर क्रिसमस केक काटा गया और मुल्क और कौम की सलामती के लिए भी दुआ की गई। मलिकवाल से रिपोर्ट करें असलम जावेद। हल्का पीपी 67 मंडी बहाउद्दीन के टिकट होल्डर फैसल शहजाद गोंडल और कैसर शहजाद गोंडल के बड़े भाई हसनात अहमद गोंडल रज़ाए इलाही से वफात पा गए हैं। इनकी रस्म कुल का ख़त्म आज अदा किया जाएगा। हल्का पीपी 67 मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स फैसल शहजाद गोंडल ऑफ
فرانس کیسر شہزاد گوندل کے بڑے بھائی وارث حسنات کے والد اور علی رضا گوندل، عبداللہ گوندل کے چچا حسنات احمد گوندل جو کہ گزشتہ روز رضا الہی سے وفات پا گئے تھے، ان کی رسم کل کا ختم آج 15 دسمبر بروز جمعرات ان کی رہائش گاہ گجرانوالہ میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت تھی اور مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی۔